آلك وصحابك يا خاتم النبيين. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بے شمار فضائل احادیث و روایات میں ملتے ہیں. حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا قلب روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. 21ویں پارے کی سورۃ لقمان کی آیت نمبر 6 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں. لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اسے ہنسی بنا لیں. اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، تو تکبر کرتا ہوا پھرے جیسے كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، جیسے انہیں سنا ہی نہیں اور جیسے اس کے کانوں میں روئی کا پھایا ہو. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اسے دردناک عذاب کا مژدہ سناؤ. سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا امام حسن بصری اور دیگر بے شمار صحابہ کرام اور تابعین عظام نے لہو الحدیث سے مراد موسیقی اور گانا لیا ہے. اور سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لہو سے مراد ہر اس کام کو لیا جاتا ہے جو آدمی کو نیکی سے اور کام کی باتوں سے غفلت میں ڈالے. اس میں کہانیاں، ناول، افسانے سب داخل اور شامل ہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا كُلِّ جَرْسٍ شیطان، ہر ساز کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. اس آیت مقدسہ کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ نضر بن حارث جو تجارت کے سلسلے میں دوسرے ملکوں کا سفر کرتا تھا، جب اس نے دین اسلام کو پھیلتے ہوئے دیکھا تو اس نے اہل قریش کو شاہان فارس کی کہانیاں لا کر دی، یعنی انہیں ناول ڈائجسٹ لا کر دیے تاکہ وہ ان افسانوی کہانیوں میں مصروف ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام قرآن مجید کو نہ سن پائے. بعض نے یہ بھی فرمایا کہ یہ نضر بن حارث گانے والی لونڈیاں خرید کر لاتا جو اپنے گانے بجانے اور راگ رنگ سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی اور لوگوں کو اسلام لانے سے روکتی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گانا اور لہو دل میں اس طرح سے نفاق اگاتے ہیں جس طرح پانی اس سبزہ اگاتا ہے. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک قرآن اور ذکر اللہ ضرور دل میں اس طرح ایمان اگاتے ہیں جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے.
ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جو شخص گانے کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 2 شیطان مسلط کر دیتا ہے، دونوں شیطان اپنے پاؤں سے اسے مارتے ہیں، پیٹتے ہیں جب تک وہ خاموش نہ ہو جائے۔ اور فرمایا گانا دل کو خراب، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے، اور جو کوئی گانے والی عورت کے پاس بیٹھے کان لگا کر دھیان سے اس سے گانا سنے، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ایک مرتبہ سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ راستے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے باجے کی آواز سنی تو دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی۔ کافی دور جانے کے بعد مجھ سے فرمایا اے نافع کیا اب بھی باجے کی آواز آ رہی ہے؟ میں نے عرض کی کہ نہیں۔ تب آپ نے اپنی انگلیاں کانوں سے باہر نکالی اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا اور میں مزامیر یعنی گانے باجے کے آلات کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ شرح الصدور کے اندر ہے کہ میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کی آنکھیں اور کان کیلوں سے ٹھکے ہوئے تھے۔ مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو حرام اور ناجائز دیکھتے تھے اور حرام اور ناجائز سنتے تھے، فلم دیکھے اور جو گانے سنے کیل اس کی آنکھ کانوں میں ٹھکے، بینڈ باجوں سے تکوسوں بھاگ کہ کہیں دوزخ کی کھا جائے نہ آگ، مت بجاؤ بھائیو تم تالیاں اس طرح کی چھوڑ دو نادانیاں، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ کفار و مشرکین جب خانہ کعبے کا طواف کرتے تھے تو ننگے ہو کے کرتے، برہنہ ہو کر، اور سیٹیاں بجاتے تھے، جس کا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس طرح سے بیان فرماتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً۔ ان کی یہ خانہ کعبے کے پاس نماز اور یہ جس کو اپنے طور پر عبادت سمجھ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیٹیاں بجانا اور یہ تالیاں بجانا یہ کفار و مشرکین کی عادت ہوتی ہے، ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے، گریز اور پرہیز کرنا چاہیے۔ کشف المحجوب کے اندر سید داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا تو اعلیٰ درجے کی خوش الہانی آواز عطا فرمائی۔ آپ کی سریلی آواز پر پہاڑ بھی وجد میں آ جاتے ہیں، پرندے اڑتے اڑتے گر پڑتے، چرند پرند مست و بے خود ہو جاتے، درخت جھومنے لگ جاتے، بہتا پانی تھم جاتا، جنگلی جانور 1 مہینے تک کھانا پینا چھوڑ دیتے۔ آپ کی پرسوز آواز سے بعض اوقات انسانوں کے روحیں پرواز کر جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ جب آپ نے زبور شریف کی تلاوت پرسوز انداز میں کی تو اس محفل میں 700 عورتیں اور کئی ہزار مرد انتقال کر گئے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑی سریلی آواز عطا فرمائی تھی، بہت ہی سریلی آواز۔ اور جب آپ اس کی تلاوت فرماتے زبور شریف کی جو آپ پہ نازل ہوئی کتاب، تو بچے دودھ پینا چھوڑ دیتے اور اس آواز کی طرف مگن ہو جاتے۔ اگر کوئی بچہ رو رہا ہوتا زبور کی تلاوت سنتا تو وہ خاموش ہو جاتا۔ اور آپ کی تبلیغ کا اثر تھا کہ لوگ
ایمان لا رہے تھے۔ اب مسلمان ہو جائیں لوگ، ایمان لے ہیں تو کہا شیطان کو کہاں یہ گوارا۔ اس نے جب اس انداز تبلیغ کو دیکھا تو شیطان نے بانسری، سارنگی اور تنبورا ایجاد کیا، اور سیدنا داؤد علیہ السلام کی محفل کے سامنے ایک اور محفل سجائی، اور وہاں پر یہی میوزک اور یہی بانسری، یہی تنبورا، یہی سارنگی، آلات موسیقی کو استعمال کیا گیا۔ اب لوگوں میں دو گروہ ہو گئے، کچھ لوگ سیدنا داؤد علیہ السلام کے محفل میں جا کے بیٹھتے جس کی وہ تلاوت کیا کرتے زبور شریف کی، اور کچھ لوگ شیطان کی محفل میں جا کے بیٹھتے جہاں گانا باجا ہوتا، موسیقی ہوتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان نے سب سے پہلے نوحہ کیا اور گانا گایا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دو آوازیں سخت ناپسند ہے، اور ایسی آوازوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ وہ دو آوازیں کون سی ہیں؟ ایک خوشی کے موقع پر گانے باجے کی آواز، دوسرا مصیبت کے وقت چیخ و پکار کی آواز اور نوحہ کی آواز۔ خاص طور پر کسی کے گھر میں کوئی میت ہو جائے تو ہماری بہت سی اسلامی بہنیں ایسی ہوتی ہے کہ کفریہ جملے بول دیتی ہے، یا اللہ تجھے یہی ملا تھا مارنے کے لیے، تو نے ہم پر یہ کتنا بڑا ظلم کر دیا، معاذ چھوٹا بچہ انتقال کر جائے، اکلوتا بچہ ہو تو خاص طور پر والدین بڑی اس کے بارے میں باتیں کرتے کہ یا اللہ تجھے کوئی اور نہیں ملا، تو نے ہمارے اوپر یہ کتنا بڑا ظلم کیا، معاذ اللہ کہ ہمارا بچہ ہم سے لے لیا۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب چھوٹا بچہ انتقال کر جاتا ہے اور ماں باپ صبر کرتے ہیں، میرے آقا نے بھی تو صبر کیا نا، آپ کے تینوں شہزادے بچپن میں انتقال کر گئے، اور فرمایا کہ جو صبر کرتا ہے اپنے چھوٹے سے بچے کے انتقال پر، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے اے فرشتوں تم نے میرے بندے کا بچہ لے لیا، اس کو موت دے دی؟ کہتے ہیں ہاں یا اللہ تیرا حکم تھا، ہم نے اس کی روح قبض کر دی۔ اچھا میرے بندے نے پھر کیا کیا؟ شور شرابہ کیا، نوحہ کیا، واویلا مچایا، چیخ و پکار کی، کیا کہا؟ یا اللہ اس نے تو یہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ اس نے صبر کیا، تیری رضا پر وہ راضی ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا پھر اس بندے کے لیے جنت میں بیت الحمد بناؤ، یعنی ایسا محل بناؤ جس کا نام بیت الحمد رکھا گیا۔ اس بندے نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی صبر والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ تو اللہ تعالیٰ کو دو آوازیں، ایک خوشی کے موقع پہ گانے باجے کی آواز اور دوسری مصیبت کے وقت چیخ و پکار کی آواز۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو ایک رات بخار میں گزار دے صبر کے ساتھ، کوئی شور شرابہ نہ کرے، کوئی گلہ شکوہ شکایت نہ کرے، بخار ہو اس کو اور رات گزار دے وہ صبر کے ساتھ، تکلیف کو برداشت کرے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر بندہ مومن کو کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور یہی الفاظ ہماری زبانوں پر ہونے چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صرف میت پہ نہیں پڑھی جاتی، ہر پریشانی، تکلیف، مصیبت میں یہ پڑھا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو بندہ پہ فوت ہو گیا۔ صرف فوت کی پر یہ نہیں پڑھی جاتی، بلکہ کسی بھی پریشانی میں، کسی تکلیف میں، کسی کوئی چیز گم ہو گئی ہے 786 مرتبہ یا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، انشاءاللہ گمشدہ چیز اس کو مل جائے گی۔ کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ہو تو یہ بندہ پڑھے، لائٹ چلی جائے یہ پریشانی ہے، کسی وقت بھی پریشانی ہے تو یہ پڑھا جا سکتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تعالیٰ کو مصیبت کے وقت چیخ و پکار کی آواز ناپسند ہے۔
علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں 72 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اور 9ویں صدی کے یہ مجدد ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب شرح الصدور کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص جس کا گھر قبرستان کے قریب تھا، اس نے اپنے بیٹے کی شادی کے سلسلے میں رات کو محفل موسیقی رکھی، ناچ گانے کی محفل سجائی گئی، لوگ اس ناچ رنگ میں مصروف تھے۔ قبرستان کا سناٹا چیرتی ہوئی ایک گرجدار آواز گونجی، اور یہ 2 خوفناک عربی اشعار سنے گئے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ناپائیدار ناچ رنگ کی لذتوں میں منہمک ہونے والوں، موت تمہارا سارا کھیل کود ختم کر دے گی۔ بہت سے ایسے لوگ ہم نے دیکھے جو مسرتوں اور لذتوں میں غافل تھے، موت نے انہیں اپنے اہل و عیال سے جدا کر دیا۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم چند دنوں کے بعد اس دولہے کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے گھروں میں اکثر شادی خانہ بربادی کیوں بنتی؟ اسی وجہ سے بنتی ہے۔ ہماری شادیوں کے اندر غیر شرعی حرکات ہوتی ہیں، گانا بجے تو مسٹ ہے نا، لازمی ہے، اس کے بغیر تو شادی ہوتی نہیں ہے۔ کون سی ایسی شادی ہے کہ جہاں پر گانا باجا نہ ہو؟ اگر کوئی نہ کرے تو لوگ کہتے ہیں لو یہ شادی ہے کہ یہ کوئی میت کا گھر ہے، یہ کلو کا ختم ہو رہا ہے کہ شادی ہو رہی ہے؟ یہاں تک لوگ بولتے ہیں، یعنی کہ گانا باجا میوزک جو ہے یہ شادی کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا ہے، حالانکہ اللہ کو یہ آواز ناپسند ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی شادیوں پر جو وہ ناچ رنگ کی محفلیں نہیں سجاتے، موسیقی کی محفلیں نہیں سجاتے، بلکہ محفل نعت کا انعقاد کرتے ہیں، محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں۔ بہت اچھا طریقہ ہی ہے۔ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیلے تن کیا کیا پچھاڑے موت نے، سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اور منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، یہاں سے جانا ہے تمہیں بھی ایک دن، قبر میں بھی ہو ٹھکانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن، کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ المدخل جلد 3 صفحہ 108 پر ہے، گانے باجے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ یہ شہوت کو ابھارتے اور غیرت کو برباد کرتے ہیں، اور یہ شراب کے قائم مقام ہے، اس میں نشے کی سی تاثیر ہے۔ سید امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جو ہنس ہنس کر گناہ کرتا ہے کل وہ روتا ہوا جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے در اقدس سے باہر تشریف لائے، کچھ لوگوں کو آپس میں ہنستے ہوئے دیکھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعجب ہے تم ہنستے ہو، ابھی تک تمہارے رب عز و جل کی طرف سے تمہارے لیے امان نہیں آئی، اور تمہارے ہنسنے پر اللہ نے یہ آیت نازل کر دی ہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ایمان والوں کا بھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں، ان کے دل اللہ کی طرف جھک جائیں،
اور اللہ کی یاد میں وہ مصروف ہو جائے۔ کیا مومنوں پر ایسا وقت نہیں ہے؟ فضیل بن عیاض یہ توبہ سے پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ ایک قافلے کو یہ لوٹ رہے تھے، اس قافلے میں جب ایک بندے کو وہ لوٹنے لگے، اس کا مال چھیننے لگے، لینے لگے اس سے، تو وہ قرآن کا حافظ تھا، اس نے یہی آیت مقدسہ تلاوت کی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ مومنوں پر لئے وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں، اللہ کی خشیت ان کے دل میں داخل ہو جائے، کہ وہ وقت نہیں آیا کہ مومن ڈر جائے اللہ سے، اللہ کی خشیت ان کے دل میں آ جائے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ جب اس نے یہ تلاوت آیت کی اس نے، تو فضیل بن عیاض نے جب یہ سنا تو وہ ہل گئے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے چھوڑ رہا ہے کہ تمہارے لیے توبہ کا وقت نہیں ہے، ابھی گناہ ہی کرتے رہو گے، میری نافرمانی ہی کرتے رہو گے۔ اس آیت نے ایسا اثر کیا، آپ نے اسی وقت اللہ کے بارے میں سچی پکی توبہ کی، جتنا مال لوٹا ہوا تھا سارا آپ نے واپس کر دیا اور اللہ کے برگزیدہ ولی بن گئے، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ۔ کئی ایسے واقعات ہیں، مالک بن دینار بہت بڑے ولی ہیں اللہ کے، لیکن توبہ سے پہلے کسی عورت پر عاشق ہو گئے، دیوانہ ہو گئے، فریفتہ ہو گیا، اس کو دیکھے بغیر ان کا دن نہیں گزرتا تھا، سارا دن ان کی گلیوں میں گھومنا، اور اس طرح سے وہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ مغرب کے وقت اس گھر کے باہر کھڑے رہے، کب محبوب باہر نکلے اور میں اس کو دیکھوں۔ مغرب سے عشاء ہو گئی، نہیں نکلی وہ، عشاء کے ساری رات گزر گئی، وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی۔ اب لوگ صبح کی نماز کے لیے آنے لگے تو یہ سمجھے شاید عشاء کے وقت کا ہو گیا ہے، لوگ عشاء کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، کھڑے رہے یہ، لیکن اجالا شروع ہو گیا، روشنی شروع ہو گئی، تو بڑے حیران ہوئے کہ رات کے بجے تو روشنی آ رہی ہے۔ تو آپ سوچ میں پڑ گئے کہ میں ایک دنیاوی محبوبہ کی خاطر ساری رات میں نے ایسے ہی گزار دی، کاش میں نے اگر اپنے رب کے لیے رات گزاری ہوتی تو اللہ مجھے کیا مقام عطا فرماتا۔ اسی بات نے ان کو جھنجھوڑ دیا، انہوں نے پکی سچی توبہ کی اور ولیوں کے امام بن گئے، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب پکی سچی توبہ کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جب اسے اپنا مقبول بندہ بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ میں اس کے قریب بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں، آنکھیں اور کان بن جاتا ہوں۔ پکی سچی توبہ جو وہ اللہ تعالیٰ کا یہی تقاضا ہے۔ تو جب یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ آیت پڑھی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس ہنسی کا جو ہم ہنس رہے تھے اس کا کفارہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا جتنی تم ہنسے ہو اتنی سے زیادہ تم اب اللہ کی بارگاہ میں رویا کرو، اللہ کے خوف سے آنسو بہایا کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں، بہت صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہوئے نماز کے لیے، تو کافی صفوں کے پیچھے جو ہے ایک صحابی کی جو ہے وہ آگے پیچھے دائیں بائیں وہ صف میں سیدھے نہیں تھے، تو میرے آقا نے ان کا نام لے کر فرمایا کہ صف کو سیدھا کرو، اور فرمایا خدا کی قسم جس طرح سے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی نگاہ عطا فرمائی تھی، ایسی نظر عطا فرمائی تھی، آپ چاہیں تو آسمانوں کے اوپر دیکھ لیں، چاہیں تو زمینوں کے نیچے آپ دیکھ لیں، اللہ نے آپ کو ایسا علم عطا فرمایا تھا، ایسی نگاہ عطا فرمائی تھی۔ ایک نماز کے موقع پر نماز کسوف تھی یا نماز خسوف، سورج گرہن کی نماز تھی غالباً، آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ کرام پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہوئے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز آپ نے ہاتھ ایسے آگے بڑھایا، کچھ چیز پکڑنے کی کوشش کی، پکڑ لی ایسے، پھر اس کو چھوڑ دیا، پھر آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا جیسے کچھ چیز پکڑ رہے ہیں اور پکڑ لیا، پھر اس کو چھوڑ دیا، 3 مرتبہ ایسا کیا۔
نماز کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز کی حالت میں آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ آگے بڑھایا میرے پیچھے کر لیا، یوں محسوس ہوا جیسے آپ کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا تھا، میرا ہاتھ جنت میں پہنچ گیا۔ کہاں پہنچ گیا تھا؟ اور جنت کہاں؟ 7 آسمانوں سے بھی اوپر۔ پہلے آسمان کا فاصلہ جو ہے زمین سے وہ 500 سال تک اگر تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے وہ پہلے آسمان تک پہنچے گا۔ پھر اس پہلے آسمان کی موٹائی اتنی ہے کہ 500 سال تک بندہ تیز رفتار گھوڑے پہ چلتا رہے پھر جا کے وہ دوسرے آسمان تک پہنچے گا۔ پھر اس کی 500 سال کی مسافت، اس سے 7 آسمان، پھر اس کے اوپر جنت۔ تو میرے آقا کہاں کھڑے ہیں؟ مدینہ المنورہ میں تشریف فرما ہے۔ تو آپ نے یہیں کھڑے کھڑے آپ فرماتے میرا ہاتھ کہاں پہنچ گیا؟ جنت میں پہنچ گیا۔ وہاں میں نے انگور کا خوشہ دیکھا، میں نے چاہا کہ انگور کے خوشے کو توڑ لوں، لیکن میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ ایمان بالغیب ختم نہ ہو جائے۔ صحابہ کا نام یاد کیا یا رسول اللہ وہ انگور کا گوشہ توڑ لیتے ہم کھاتے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ اگر میں وہ توڑ لیتا تو تم اس کا ایک دانہ کھاتے رہتے قیامت تک وہ ختم نہ ہوتا۔ کیوں؟ کہ جنت کی نعمتوں کو زوال نہیں ہے۔ جو بندہ وہاں پہ جنت میں چلا گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ جب جہنمی جہنم میں چلیں گے، سارے چلے جائیں گے، جنتی سارے جنت میں چلے جائیں گے تو موت جو ہے مینڈھے کی شکل میں لائی جائے گی، پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور یہ اعلان ہوگا اب موت کو بھی موت آ گئی، جو جنت میں آ چکا اب ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، جو جہنم میں پہنچ چکا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہے گا۔ تو میرے آقا کو اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا کہ آپ نے مدینہ شریف میں کھڑے ہو کر جنت کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں جو آپ نے، جب معراج کی رات آپ گئے تو آپ نے فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پر بلال رضی اللہ عنہ کے چلنے کی آواز کو وہاں پہ سنا۔ بلال تو مکے میں چل پھر رہے تھے، لیکن میرے آقا وہاں پر جنت کے اندر سیدنا بلال کے قدموں کی آواز کو بھی وہاں پر سن رہے تھے۔ بلکہ ایک صحابی تھا نحام کہتے ہیں کھانسنے والا، ان کی کھانسی کیوں؟ یہ مکہ شریف میں تھے، انہوں نے کھانسی ان کو آئی تو میرے آقا کے آپ نے ان کی کھانسی کی آواز کو جنت میں ملاحظہ فرمایا۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گانے باجے کے حوالے سے سخت وعید ارشاد فرمائے کہ یہ گانا باجا جو ہے یہ انسان کے دل میں اس طرح سے نفاق منافقت کو اگاتا ہے جیسا پانی سبزے کو اگاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کے اندر اس کی مذمت کو بیان فرمایا۔ سب سے بڑی حدیث کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مزامیر کو توڑنے کے لیے، مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ بہت ہی بڑا نازک دور ہے، افراتفری کا دور ہے، اور اس زمانے میں ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ کفار مشرک نے ایک بہت بڑی سازش یہ تیار کی کہ ان گانے باجوں کے اندر، ان گانوں کے اندر انہوں نے کفریات کو داخل کر دیا ہے، اور مسلمان انجانے میں وہ گانے گاتے رہتے ہیں اور کفریات ان کے منہ سے نکلتا رہتا ہے۔ میرے آقا فرماتا ہے 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مذاق میں بھی کرو گے تو وہ واقع ہو جائیں گی۔ مذاق میں اگر کوئی نکاح کرے، لڑکا لڑکی ہو کمارا اور 2 بندے بیٹھے ہوں اور وہ لڑکا لڑکی سے کہے میں تو اسے نکاح کیا، لڑکی مذاق میں کہہ دے کہ میں نے قبول کیا، تو ان دونوں کا نکاح ہو گیا، دونوں میاں بیوی بن گئے، چاہے جو مذاق میں کیا ہے۔ اسی طرح فرمایا طلاق، یہ بھی مذاق میں کوئی بیوی کو طلاق دے تو بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، بلکہ غالباً یہ 95-96 میں شاید پاکستان کوئی ڈرامہ چلا تھا جس میں 2 ایکٹر تھے اور دونوں حقیقتاً میاں بیوی تھے، اور ڈرامے کے اندر بھی وہ میاں بیوی کا کریکٹر ان کا تھا، غالباً ان کا نام پیرزادہ اس طرح کے نام ہے، یعنی وہ شوہر بھی ایکٹر تھا ڈرامے کے اندر اور شوہر کا ہی رول کر رہا تھا، حقیقتاً بھی شوہر تھا، اور بیوی حقیقتاً بھی بیوی تھی، اور ڈرامے کے اندر جو اس کی بیوی تھی تو ڈرامے کے اندر بھی سین ایسا تھا کہ اس نے طلاق دے دی، کریکٹر کے لحاظ سے اس نے کردار تھا اس کا، طلاق دے دی۔ تو اب وہاں پر مسئلہ کھڑا ہوا کہ اب یہ طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟
تو علماء نے یہی کہا کہ اس نے چاہے ڈرامے میں کہا ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ میرے آقا نے فرمایا مذاق میں بھی طلاق دو تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، نکاح بھی ہو جاتا ہے مذاق میں، اور طلاق دی مذاق میں، مذاق میں ہنسی مذاق میں بیوی کہتے جا طلاق دی جا تو طلاق ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز فرمایا جو کلمہ کفر ہے، اگر کوئی مذاق میں بھی کلمہ کفر کہے گا تو وہ بندہ اسلام سے نکل جائے گا، سارے اعمال اس کے برباد ہو جائیں گے، دوبارہ اس کو تجدید نکاح کرنا پڑے گا، دوبارہ اس کو تجدید ایمان کرنی پڑے گی، دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، کفریہ جملہ اگر اس نے جان بوجھ کر زبان سے نکال دیا۔ اور اکثر ہمارے جو یہ گانے ہیں اس کے اندر، ہمارے نہیں یعنی انڈیا کے گانے ہوتے ہیں، اس کے اندر کفریات ہوتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ ظالم کہا جاتا ہے، کبھی کچھ کہا جاتا ہے، کبھی کچھ کہا جاتا ہے۔ کئی ایسے گانے جو ہے وہ مشہور ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی جو وہ بھی ادبیت، جیسے خدا بھی نہ جانے، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، جب دیکھتا ہوگا غضب کیا اسے خدا بن کے، یا خدا کو دیوانہ پیار کا پجاری، ایمان والے ایمان لے لے یا رب، اس میں پتھر کی پوجا، جیبیں جھاڑنا، اس طرح گانوں کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں جو اللہ کے بارے میں کہے جاتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں مذاق میں بھی کوئی گستاخی کرے گا، مذاق میں بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے گا کلمہ کفر، تو بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے گانا باجا دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے، منافقت جو ہوتی ہے، نفاق جو ہوتا ہے، یہ کفر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ کل روز قیامت اللہ فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ سخت عذاب جو ہے وہ منافقین کو دیا جائے گا، کافر و مشرکوں سے زیادہ منافقین کو عذاب دیا، سب سے نچلے طبقے میں یہ منافقین ڈالے جائیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور اس طرح کے گانے بازوں سے، ہر طرح کے گانے بازوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ میرے آقا علیہ وسلم نے اس کی سخت مذمت بیان کی ہے۔ ہمارے اکثر موبائل کے اندر ایسی رنگ ٹونز ہوتی ہیں جو گانے کی طرز پہ ہوتی ہیں، گانے کی ٹونز ہوتی ہیں، باقاعدہ گانے کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اب بندہ بیچارہ مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے، بھول گیا وہ، تو مسجد میں گانا بج رہا ہے۔ بلکہ میں نے ایک عالم دین سے سنا تھا کہ اپنے موبائل کے اندر اسلامی ٹون بھی نہ لگاؤ، یعنی جو ہم تلبیہ کے لگاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، یا بسم اللہ شریف کی ٹون لگا دی، یا لا الہ الا اللہ کے ذکر کی ٹون لگا دی۔ اب خدا نہ خواستہ اب جب مسجد میں بیٹھے ہو، واش روم میں بیٹھے ہو، اور وہیں پہ اذان کی آواز آ جائے، آپ کی ٹون پہ کیا کریں پھر؟ آپ سمپل سی ٹون کوئی ایسی ہو کہ جو موسیقی کے گانے میں بھی نہ ہو، اور اسی طرح کوئی ایسا الفاظ بھی نہ ہو کہ جو آپ واش روم میں خدا نہ خواستہ بیٹھے ہو اور وہاں پر وہ آپ کی ٹون بجنی شروع ہو جائے، آپ کا فون آ جائے، تو کیا کریں گے آپ؟ واش روم میں تو اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے۔ تو ایسی کی ٹون ہونی چاہیے کہ جو بالکل سمپل سی ہو، ٹھیک ہے جی، جو پرانے زمانے میں ہوتی تھی وہ مل جاتی ہے، بہرحال ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی تو اسی طرح کا کسی کے خدا نہ خواستہ کوئی میوزیکل ٹون وغیرہ ہے اور مسجد میں آگے بیچارہ بند کرنا بھول گیا، تو اسے چاہیے کہ وہ مسجد کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے فوراً نماز توڑ کے ٹون کو بند کرے، اس موسیقی کو بند کرے۔ یہ بھی علماء نے کہا ہے اگر اس طرح کی میوزیکل کوئی اس کی ٹون ہے، گانے باجے والی کوئی ایسی ٹون ہے کہ جس سے نمازی پریشان ہو رہے ہیں، نماز کا تقدس پامال ہو رہا ہے، اسے چاہیے کہ نماز توڑ کے اپنے موبائل کو آف کرے، پھر نماز میں شامل ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم بھی ہے کہ تم میں سے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اللہ فرماتا تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو تمہیں اچھائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العزت، جو بندہ کسی کو اچھی بات کا حکم دے، بری بات کا منع کرے، تیرے ہاں اس کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، میں اس کی ہر بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہوں۔ اور میرے آقا فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، ایک ہی مسئلہ پتا ہے اسے دوسروں تک پہنچا دو، ایک دین کی بات آتی ہے دوسروں تک اس کو پہنچا دو۔ بتانا ہمارے ذمہ ہوتا ہے، عمل کرانا ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں آخر میں، وما علینا الا البلاغ، وما علینا، ہم پر نہیں ہے، الا مگر بلاغ، پہنچانا،
ہمارے ذمے پہنچانا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مشرکین کو اسلام کی دعوت دیتے تھے اور کفار مشرکین انکار کرتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹتا تھا، بہت رنجیدہ ہوتے میرے آقا۔ میرے آقا فرماتے کہ لوگ جہنم کی طرف بھاگے جا رہے ہیں اور میں ان کے پلو پکڑ پکڑ کو واپس کھینچ رہا ہوں، لیکن لوگ پھر بھی میری طرف نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کام پیغام پہنچانا ہے، عمل نہیں کرتے تو اس بارے میں ہم تم سے کوئی سوال جواب نہیں کریں گے انہوں نے کیوں عمل نہیں کیا۔ جس نے عمل نہیں کیا سوال جواب ہم اس سے کریں گے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، ان کو بتائیں، نماز کا حکم دیں ان کو۔ اگر وہ نہیں پڑھتے تو پھر یہ خود ذمہ دار ہوں گے، ماں باپ اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ لیکن ہماری اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ ماں باپ کہتے ہی نہیں ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتی اس بات کی، نہ ان کو دین کی بات بتانی ہے نہ سمجھانی ہے۔ بس ہر کوئی ایسا زمانہ آ گیا، بلکہ میں تو کہتا ہوں 80 سے لے کے 2000 تک، یعنی 1980 سے لے کر سن 2000 تک جس نے زمانہ پایا اچھا زمانہ پا لیا اس نے۔ سن 2000 کے بعد جو افراتفری عالم میں پھیلی ہوئے سب کے سامنے، خاص طور یہ موبائل تو بیڑے ہی غرق کر کے رکھ دیا لوگوں کا۔ کسی کے پاس کوئی وقت نہیں ہے گھر میں بیٹھنے کے لیے، گھر والوں سے باتیں کرنے کے لیے، بچوں کے لیے نہ بچوں کا ٹائم ہے باپ کے لیے، نہ باپ کے پاس ٹائم ہے اولاد کے لیے، کوئی تربیت کا اہتمام نہیں ہے، کوئی سمجھانے کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں ابھی اپنی نسل کو یہ چیزیں سمجھانی چاہیے، بتانی چاہیے، ساری چیزیں اچھائی برائی کی طرف ان کو راغب کرنا چاہیے، اچھائی کیا ہے برائی کو ان کو بتانا چاہیے۔ اگر پھر بھی وہ خدا نہ خواستہ عمل نہیں کریں گے تو خود اس کے ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ وقودھا الناس والحجارہ، پہلے فرمایا قوا انفسکم، پہلے اپنی جانوں کو بچاؤ، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو نارا، اس آگ سے۔ کس آگ سے؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس کی جو ہے وہ خوراک جو ہے وہ انسان اور پتھر ہے۔ بتانا ہمارا کام ہے، سمجھانا ہمارا کام ہے۔ عمل کریں گے تو اپنا بھلا ہوگا، نہیں ہوگا تو خود ہی نقصان اٹھائیں گے۔ ہمارے ذمہ پہنچانا ہے، بتانا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، میرے آقا فرماتے ہیں پہنچا دو، بتا دو، اگر تمہیں ایک ہی دین کا مسئلہ بتاؤ۔ اور جو دین کا مسئلہ بتایا ہماری اکثریت پھر ایسی ہوتی ہے کہ وہ کہتے کہ یہ کہاں سے مسائل لے کے آگے نئے مسائل، یہ تو ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے ایسا مسئلہ۔ ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے۔ ناصحہ نصیحت کرنے والا یہ زمانہ ہے، بلکہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب مرا ہوا گدھا زیادہ پسند کیا جائے گا نیکی کا حکم کرنے والے سے، برائی سے منع کرنے والے سے۔ یعنی جو نیکی کا حکم دے رہا ہے، جو اچھی بات کا حکم دے رہا ہے، بری بات سے منع کر رہا ہے، وہ زیادہ برا ہوگا، اسے مرا ہوا گدھا زیادہ اچھا سمجھا جائے گا۔ اور آج یہ دور ہے، کسی کو دین کی بات بتا دو الٹا گلے پڑ جاتا ہے۔ تو نواں مولوی آ گیا، تو نواں فتویٰ لے کے آ گیا۔ ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہے جو مجھے سمجھائے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ تعالی ہمیں گانے باجوں سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔